بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 92 اور آج پہلی قسط ہے اور پیج ہے 349۔ ناظرین، مین ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے غزوہ احد، اور اس کا سب ہیڈنگ جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں شجاعت کی روح پھونکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جس کتاب سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے الرحیق المختوم، جس میں سے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں غزوہ احد۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نامنصب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں شجاعت کی روح پھونکتے تھے۔ غزوہ بدر ہم آپ کے سامنے، غزوہ احد ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، غزوہ احد انتقامی جنگ کے لیے قریش کی جنگی تیاریاں، مین ہیڈنگ یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ حکم نہ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں شجاعت کی روح پھونکتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ حکم نہ دیں جنگ شروع نہ کی جائے۔ آپ نے نیچے اوپر دو زرہیں پہن رکھی تھیں۔ اب آپ نے صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو پامردی اور ثابت قدمی سے کام لیں۔ آپ نے ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار بے نیام کی اور فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کے اس کا حق ادا کرے؟ اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کے لیے لپک پڑے، جن میں علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور عمر بن خطاب بھی تھے۔ لیکن ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تلوار انہیں دے دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ بڑے جان باز تھے، لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے۔ ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی، جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ اب موت تک لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے۔ یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یہ اکڑ کی چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں، ایسے موقع پر ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ ہوگا مکی لشکر کی تنظیم۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ 93 ہوگا اور اس کی دوسری قسط ہوگی، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تیرا رتبہ ہے سب سے جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ۔ وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ۔ انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب، مجھ کو جنت میں بولیں گی جا فاطمہ۔